لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم ألم يعلموا کیا یہ لوگ جنہوں نے توبہ کی ہے اور ان کے علاوہ پوری انسانیت مسلمان پوری امت قیامت تک کیا یہ بات نہیں جانتے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی مخلصانہ توبہ کو قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، اور اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ آپ لوگ عمل کریں، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تو اللہ تعالیٰ، اللہ کا رسول اور دوسرے مومنین تمہارے طرز عمل کو دیکھ لیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تم اس ذات کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو چھپی ہوئی باتوں کو بھی اور کھلی ہوئی باتوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا ایک ایک بات جو تم کرتے تھے۔ یہ آیت ہے، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ، کہ آپ ان سے ان کے مالوں کا صدقہ لیں، قبول کریں آپ، اور اس کی وجہ سے آپ ان کو گندگیوں سے پاک کریں گے اور ان کے اخلاق کی اصلاح ہوگی اس سے، اور اندر کے جو چھپے ہوئے رذائل ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ سے صاف ہوں گے، اور پھر ان کے مال میں اور اعمال میں برکت بھی ہوگی۔ یہ پچھلی آیت میں فرمایا تھا۔ یہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بڑا دخل ہے اندر کی صفائی میں، تزکیہ میں۔ اگر قرآن کریم نے جتنی تاکید کی ہے اس پر، تو اب یہاں پر ان لوگوں کو اور ساری امت کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے۔ تو یعنی دونوں چیزیں رہنی چاہیے، بندے کو توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے اور بندے کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہ عادت ہے کہ وہ توبہ کو بہت زیادہ اللہ قبول کرتے ہیں، بہت زیادہ معاف کرنے والی ذات ہے، بہت مہربان ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔
اور توبہ کا عمل مسلسل رہے اور صدقہ کرنے کا عمل، اپنے مال کو خرچ کرنے کا عمل بھی مسلسل رہے۔ جتنا مال روک کر رکھیں گے تو اتنا میل کچیل بڑھتا جائے گا۔ جب مال کم ہو جاتا ہے تو یہ تقریباً سب کو ہی تجربہ ہوگا، مال کم ہو، کوئی نیک آدمی دین سے لگاؤ رکھنے والا، تو مال کم ہونے کی صورت میں اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے میں اور عبادت میں زیادہ توجہ ہو جاتی ہے اور زیادہ خلوص دل پیدا ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اور مال زیادہ ہو گیا تو ایک غفلت سی آنے لگ جاتی ہے۔ تو مال کے اثرات ہیں لازماً، مال چیز ہی ایسی ہے، ہم میں سے ہر ایک کو مال بہت پسند ہے، فطرت میں ہے، طبیعت میں ہے انسان کی۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، قرآن کریم میں ہے کہ یہ تو لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہے یہ چیزیں۔ انسانی طبیعت میں مال کے ساتھ محبت ہے، دیوانے اور پاگل کو بھی مال اچھا لگتا ہے، لیکن طبیعت میں جو مال کی محبت رکھی ہے اسی کو اعتدال میں رکھنے کے لیے پھر 7 احکام دیے ہیں۔ اسی لیے کہ اگر اس طبی محبت پر چلتے رہیں گے، اگر ساتھ اس کو معتدل رکھنے کے لیے طریقہ نہیں ہوگا تو پھر وہ نقصان دہ ہے، سانپ ہے وہ۔ تو یہ مال ایسی چیز ہے، اس کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا، ایک بادشاہ نے اپنے محل میں کسی ایک جگہ پر کمرے میں کرسی پر بیٹھ کر کے تو جو حجام تھا نائی، اس کو بلایا اپنی حجامت بنانے کے لیے۔ تو اتفاق سے روزانہ جس جگہ پر بیٹھتا تھا، آج کرسی اس جگہ پر نہیں رکھی، کسی اور جگہ پر رکھی۔ تو اب وہ جو حجام نے کھڑے ہو کر جو بال بنانے شروع کیے، تھوڑی دیر گزری تو چونکہ ان کو عادت ہوتی ہے بات چیت کرنے کی، تو وہ کہنے لگا بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت کو، بڑا آپس میں ہمارا قریبی تعلق ہے تو رشتہ نہ کر لیں۔ بادشاہ نے پوچھا کس کا رشتہ؟ کہا آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے ساتھ ہو جائے۔ تو بعض بادشاہ بڑے عقل مند بھی ہوتے ہیں، تو بادشاہ چونکا کہ یہ اس کو جرأت کیسی ہوئی، لیکن ڈانٹا نہیں۔ تو اس کو کہا ذرا ٹھہرو، روک دیا اس کو۔ جو خدام ودام تھے ان کو کہا یہ کرسی یہاں سے اٹھاؤ، کسی اور کمرے میں کہا کہ لے چلو، وہاں رکھو۔ وہاں رکھا، نائی کو بلایا کہ بلا۔ اب جو بال کاٹنے لگا وہ بنانے لگا، تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے کہا کہ ہاں بھائی، وہ کوئی رشتے کی بات کر رہے تھے، تم بتاؤ کیا بات کر رہے تھے؟ تو کہنے لگا توبہ توبہ توبہ، میری کیا مجال، کوئی ایسی گستاخی ہو گئی ہو شہزادی کا، میں کیسے؟ بادشاہ نے کہا کہ ذرا رک جاؤ تھوڑا سا، ان کو کہا یہ کرسی اٹھاؤ، واپس وہاں لے چلو۔ وہاں رکھی اور کہا کہ مجھے ذرا یہاں اچھا لگتا ہے، پھر بال کاٹنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری تو بادشاہ نے پوچھا کوئی رشتے کی بات کرتے؟ کہا ہاں بادشاہ سلامت، وہ مناسب ہے، آپ دیکھ لیجئے، میرا بالکل اسی طرح تیار رشتے کے لیے۔ تو بادشاہ نے بال کٹوائے، اس نے رشتہ تو کیا دینا تھا، لیکن بادشاہ بڑا عقل مند تھا۔ بادشاہ نے اس کو بھیجا اور جو آرڈر دیا کہ یہ جس جگہ کرسی رکھی تھی یہاں کھدائی کرو۔ کھدائی کی تو نیچے خزانہ تھا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر نائی کا دماغ بھی آسمان سے باتیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب نیچے خزانہ ہے، یہ اس کا اثر ہے مال کا۔ یہ میں نے صرف یہ بتانے کے لیے واقعہ سنا ہے کہ یہ مت سمجھے کہ مال کا اثر نہیں ہوتا، مال کا ایسا زبردست اثر ہے کہ اس سے سمجھے کہ نائی بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے لگ گیا، ابھی ملکیت میں بھی نہیں آیا، صرف اس پر کھڑا ہوا ہے، وہ بھی پتہ نہیں کتنے نیچے ہیں۔ تو یہ اچھا تو لگتا ہے، لیکن
یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہو. یہ تو شراب سے بھی زیادہ خطرناک نشہ ہوتا ہے اس کا. آ گیا تو پھر آپ جتنا بھی کوشش کریں، پہلے سے میں ایک دفعہ مال مل جائے میں اتنا نیک ہوں گا، اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، بڑا عاجزی تواضع مسکینی سے گزاروں گا، ایسے نہیں ہوگا. وہ تو اثر کر دیتا ہے. آئے گا تو پھر شاید تمہارے بس میں ہی نہ ہو. تو ابھی تم ٹھیک ہو، تمہارے لیے بہتر ہے یہ زندگی. اللہ بہتر سمجھتے ہیں اپنے بندے کے لیے کہ اس کے لیے کیا مناسب ہے. کوشش سے منع نہیں کیا ہے، کوشش کریں جائز طریقے سے، لیکن بہت زیادہ ہوس یا افسوس نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہی بہتر ہے، ہو سکتا نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ زیادتی تھوڑی کرتے، یہی بہتر ہے جس پوزیشن میں. تو چونکہ مال جمع کرتے کرتے اس کے اثرات ہوتے ہیں تو دل و دماغ پر چڑھتے رہتے ہیں. اس کو دور کرنے کے لیے کہ انسان رہے، فرمایا خرچ کرتے رہو اللہ کے راستے میں، نیک راستے میں. اس کا بھی ایک اپنا طاقتور اثر ہے جو ان برے اثرات کو دور کرے گا. تو خرچ نہ کرنے کا خرچ کرنے کا جی نہ بھی چاہتا ہو تب بھی کرو، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے. تو یہ فرمایا کہ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے. ایک تو یہ اتنا بڑا اعزاز بھی دے دیا نا اپنے بندوں کو، اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. تو توبہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. مال خرچ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو جو اللہ کے قریب جانا چاہتا ہے، اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے، تو یہی راستہ ہے. توبہ بھی کرے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے. مال سے محبت ہے تو اس محبت کو اللہ کی محبت میں قربان کرنا، اسی سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حقیقی نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ جو تمہیں محبوب چیز ہے نا وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں والد کو چھوڑا، اللہ کی محبت میں سوسائٹی کو چھوڑا، اللہ کی محبت میں وطن چھوڑ دیا. پھر اللہ کی محبت کا ہی تقاضا تھا، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا. چونکہ جو محبوب تھے، اولاد ہوتی ہے تو پھر اولاد سے محبت ہوتی ہے، تو انہوں نے تو قربانی کر دی، اللہ کو دکھا دیا. پھر اللہ نے فضل فرمایا کہ بیٹے کی جگہ مینڈا آ گیا. اسی طرح مال بھی پیارا ہوتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہوئے ہیں یہ سارا سراسر حکمت پر مبنی ہے. بہت سے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں صحیح طریقے سے، ایسے ہی بس کچھ کر دیا اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے کوئی مہمان آ جائے تو 10 دمبے ذبح کر دیں دکھاوے کے لیے اور بڑے لوگوں کی دعوت کے لیے بہت، لیکن اللہ کے راستے میں کسی غریب مسکین کو، کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں بالکل نہیں. تو وہ جو خرچ ہے وہ وبال ہے، وہ بیماری ہے. یہ خرچ ان کے مال میں بھی برکت ڈالے گا اور جو حقیقت میں زندگی ہے ہی کتنی ہے، اس زندگی میں بھی فائدہ پہنچے گا، آخرت میں تو ہے ہی. تو یہ لازم اسی لیے کیا گیا ہے کہ یہ خرچ کرو تو تم ایمان بھی مکمل ہوگا اور جو برے اثرات ہوتے ہیں وہ دھلیں گے، تزکیہ ہوگا. جیسے باہر کی میل کچیل اتارنا ضروری ہوتا ہے نا صابن وغیرہ لگا کر، تو اندر میں بھی اتنی زیادہ میل کچیل اندر والی تو نظر ہی نہیں آتی. تو اس کو کیسے دھوئیں گے؟ جیسے نماز کے لیے آگے وضو کیا، اس سے دھل گئی، ذکر کیا، تلاوت کی، مسجد میں چل کر آئے، سردی میں نماز پڑھنے، سردی میں فجر میں جماعت کے لیے، یہ سب وہ اعمال ہیں، ان سے بھی تزکیہ ہوتا ہے. اسی طرح خرچ کرنا، غصے کو پینا، اس سے بہت تزکیہ ہوتا ہے. صبر کر لیا، جیسے کڑوا گھونٹ پی لیا نا، اندر بہت ساری گندگی دھل جائے گی. معاف کر دیا، سخت
اندر غصہ ہے لیکن معاف کر دیا. تو یہ وہ اعمال ہیں جن سے اندر کی میل کچیل دھلتی رہتی ہے. تو اس میں سے ایک یہ ہے توبہ. توبہ سے جب آدمی آنسو بہاتا ہے، ایک آنسو گرے گا تو یوں سمجھے کہ جیسے باہر پورا ٹینکی آپ ڈال کر پانی سے کوئی چیز دھوئیں، وہ اتنا صاف نہیں کرے گا جتنا ایک آنسو اندر پورے انسان کو صاف کر دیتا ہے، جو اللہ کے سامنے شرمندگی میں، خوف میں، افسوس میں نکلتا ہے تو اندر کو دھو لیتا ہے. تو توبہ اور صدقہ، اس لیے فرمایا کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقات قبول کرتا ہے. صدقہ قبول کرتا ہے تو بدلے کے ساتھ قبول کرتا ہے. توبہ کا بھی بدلہ ہے نا، صدقے کا بھی بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ بس تم خرچ کرو کچھ نہیں ملے گا. توبہ کرو تو بھی عطا ہوگا، مال خرچ کرو تو بھی عطا ہوگا، بدلے کے ساتھ اللہ قبول کرتا ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ یہ بھی ان کو نہیں پتا کہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے، یعنی یہ اللہ کی عادت ہے ہمیشہ سے. اور پھر فرمایا کہ توبہ اور مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے توبہ کے لیے، اپنے اعمال، اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے، تو اس کے بعد یہ ایک دفعہ کر کے فارغ ہونے والی بات نہیں ہے کہ توبہ کر لی، اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا، پھر اپنے من مانی کی زندگی نہیں. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، ان سے یہ بھی کہو کہ اللہ اور اس کا رسول اور مومنین آپ کے عمل کو دیکھیں گے کہ تم اپنے توبہ پر قائم ہو یا نہیں. یعنی توبہ کر کے اپنی روش کو، اپنے طریقہ زندگی کو پھر ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتے رہو. اور تم جیسے بھی رکھو گے اللہ بھی دیکھ لے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھ لیں گے اور مومنین بھی دیکھ لیں گے، ایمان والے بھی دیکھ لیں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص چھپ کر عمل کرتا ہے، اگر وہ چٹان کے اندر، ایسی چٹان کے اندر چھپ کر عمل کرتا ہے کہ جس کا کوئی کھڑکی نہیں، روشن دان نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس عمل کو ظاہر کر دیں گے. یہ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، یعنی تم اگر اپنی زندگی میں ٹھیک روش پر رہو گے نا تو اللہ تو دیکھ ہی لیں گے، اللہ کا رسول ہے، مومنین بھی دیکھ لیں گے. مومنین اسی طرح کہ عمل ظاہر ہو جاتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، ظاہر ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ستر مانگنا چاہیے، پردہ. اور یہ کون سا عمل ہوتا ہے؟ جو مسلسل ہو، اکا دکا نہیں. وہ کسی سے گناہ ہو گیا، اس نے توبہ کر لی، انشاءاللہ اللہ پردہ رکھے گا. ایک ہے مسلسل کوئی کام کر رہا ہے آدمی، چھوٹا ہی، اس کو معمولی گناہ ہی سمجھتا ہو، یہ چھوٹی سی نیکی سمجھتا ہے. اس کی عادت ہے راستے میں چلتے ہوئے کوئی کاغذ اٹھا لیتا ہے. کاغذ علم، دیکھو کاغذ پر قرآن لکھا جاتا ہے، کاغذ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. کاغذ ایک مقدس چیز ہے، کوئی بھی کاغذ ہو. پھر اگر اس پر کوئی مقدس نام لکھا ہوا ہے، اللہ کا، رسول کا نام ہے، کوئی آیت ہے، تو اور زیادہ مقدس ہو جاتا ہے. تو بظاہر تو یہ کوئی ایسی نیکی نہیں سمجھ میں آتی، لیکن کچھ لوگ اس میں لگے رہتے ہیں. راستے میں کوئی جھاڑی ہے، کنکر ہے، پتھر ہے، وہ اس کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ بھئی یہ میں ہٹاؤں لوگوں کے لیے. کوئی کسی سے نہ اس کو تعریف کی کوئی توقع ہے، نہ امید ہے، اپنے طور پر بیچارہ یہ کام کرتا رہتا ہے. تو چاہے چھوٹا سا کام ہی ہو، اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں لوگوں کو بھی، دیکھو یہ میرا بندہ ہے. کوئی آدمی ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کوئی نفل، اس کا ایک معمول ہے، اس کی ایک عادت ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تھوڑا سا کرتا ہے، جتنی توفیق ہے، لیکن ہمیشہ کرتا ہے. والدین کی خدمت کرتا ہے، پڑوس کے ساتھ اچھا رہتا ہے، رشتہ داروں کو معاف کرتا ہے. کوئی بھی ایسا مستقل اس کا کوئی عمل ہے، چاہے وہ بالکل چھپ کر رہا ہو، وہ بھی ظاہر ہو جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی تعریف اس کی، اور ایک اس کو دکھا دیں گے اس کام کے اچھا ہونے کا ثمرہ. ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو اچھا کہیں، اور اگر برا کر رہا ہے تو لوگوں کے سامنے بدنامی، یہ اس کی ایک سزا ہے، تو یہ بھی مل سکتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ توبہ کر کے پھر یہ نہیں کہ وہ کرو، بلکہ
اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان والے مومنین تمہارے اعمال کو دیکھیں گے کہ کیسے، یعنی اپنے اعمال کو بھی ٹھیک رکھو، اور جیسا بھی عمل ہوگا مسلسل ہوگا تو اللہ تو رسول دیکھیں گے، مومنین بھی دیکھ لیں گے، عمل ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ پرواہ مت کرو کہ ہم اتنا چھوٹا سا کام کریں گے، کسی کو کیا پتہ ہے، اس نیت سے تو کرنا بھی نہیں ہے کہ کسی کو پتہ چلے، لیکن جو اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا فائدہ دنیا میں آخرت میں دیتے ہیں اس کو۔ پھر فرمایا کہ کوئی کمی بیشی اگر رہ بھی جائے گی نا تو یہ ذہن میں رکھو کہ پھر تم سب لٹا دیے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور کھلی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، یعنی پھر اللہ کی طرف بھی لے، آخرت کو بھی تصور سامنے رکھو۔ دنیا کی زندگی تھوڑی سی، تو وہاں کیا ہوگا، ایک ایک چیز کا اللہ کے ہاں ظاہر ہو جائے گی، اللہ بتائیں گے تم کیا کرتے تھے۔ تو اس تصور کے ساتھ زندگی گزارو گے تو کوشش یہی رہے گی کہ برے کام نہ ہوں، اچھے ہی ہوں، بلکہ یہ ہوگا کہ دل میں بھی کسی کے بارے میں برا خیال نہ آئے، اس لیے کہ اللہ پوشیدہ بات بتا رہے ہیں، اللہ پوشیدہ باتوں کو بتا رہے ہیں۔ دل میں مسلسل کسی، ایک تو کبھی کوئی دکھ ہو گیا، وقتی طور پر کوئی کسی کی طرف سے اذیت پہنچ گئی تو دل میں اس کے بارے میں شکوہ پیدا ہو گیا، شکایت پیدا ہو گئی، افسوس پیدا ہو گیا، یہ تو اس سے تو کوئی بھی بری و ذمہ نہیں ہو سکتا، نہ اس پر کوئی پکڑ اور مواخذہ ہے۔ یہ کہ کسی کے بارے میں کوئی دل میں برائی چھپا کر رہا ہے، یہ مستقل عمل، یہ گناہ ہے، حرام ہے، تو یہ بھی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اگلی آیت کا اگلا حصہ یہ فرمایا کہ دنیا میں اپنے ظاہری عمل کو ٹھیک رکھو، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ تم نے پلٹ کر کے جانا ہے اس ہستی کے سامنے جو تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، کھلی باتوں کو۔ تو پوشیدہ باتوں میں ظاہری اعمال چھپ کر کرنا یہ بھی شامل ہے، یہ بھی مت کرنا، اور یہ کہ دل میں چھپا کر رکھنا کوئی برائی، یہ بھی، اس سے بھی بچتے رہو، اس لیے کہ دنیا میں اگر کسی کو نہ پتہ چلا نا تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، وہ پھر فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ایک ایک بات اللہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے تھے دنیا میں۔ تو یہ ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا نفع عطا فرمائے۔ یہ ان مخلص مومنین کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی، وہ 7 لوگ جو غزوہ تبوک میں رہ گئے تھے لیکن انہیں توبہ کی، تو فرمایا کہ یہ اور جتنے بھی آئندہ ہوں گے جن کے اعمال ملے جلے ہیں، کچھ گناہ بھی ہو گیا، کچھ اچھے کام بھی ہو گئے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ اسی کے اگلی آیت یہ تھی کہ یہ توبہ اور مال خرچ کرنے میں دیر کیوں ہو، یا اس میں تعجب کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، صدقات قبول کرتا ہے، اور پھر یہ کہ اسی کے مطابق اپنی زندگی کو جاری اور ساری رکھنا ہے۔ اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا، اور مومنین بھی تمہارے طرز عمل کو دیکھ لیں گے۔ اور پھر یہ کہ اندر کو بھی ٹھیک رکھو کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ پھر اس کے بعد زندگی تھوڑی سی ہے، اس کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جو کھلی باتوں کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ باتوں کو، اور وہ تمہاری پوشیدہ باتوں ایک ایک بات کو اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے رہے، کیا کیا سوچتے رہے۔ تو دیکھیں یہ ہے وہ پوری ایک پروسیس ہے جو قرآن اس پروسیس سے انسان کو گزارنے چاہتا ہے، ایمان والوں کو، کہ ظاہر بھی پاک صاف ہو جائے، اندر بھی پاک صاف۔ اور صحابہ کرام نے اس کو قبول کیا، جذب کیا، تو وہ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے نیچے سب سے انبیاء کے بعد پاک صاف جماعت بن گئی۔ یہ دیکھیں نا کیسے گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان سے ایک چھوٹی سی کوتاہی ہوئی، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی ظاہر و باطن کو پاک صاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ www.darsequran.com